اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ معلومات کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے خبروں اور واقعات کا ایک سیلاب سا امڑ رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ٹھہر کر کسی ایک تحقیقی دستاویز کا باریک بینی سے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ایک ایسی ہی مخصوص تحقیقی دستاویز پر روشنی ڈالنا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام دستاویز نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع بہت گہرا ہے۔ صحیح کہا۔ دستاویز کا عنوان اپنے آپ میں بہت واضح اور ٹھوس ہے۔ عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو کہ ایک بہت ہی واضح ڈائریکشن دیتا ہے پڑھنے والے کو۔ ہاں، اور اس جائزے کا مقصد صرف تاریخ کے صفحات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس دستاویز میں فراہم کردہ حوالہ جات کے ذریعے حقائق کو چھپانے اور بیان کرنے کے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی کہ اس تحقیق کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے، غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا ہے۔ چلیے اس تصور کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس تحقیق کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلا احساس یہی ہوتا ہے کہ تاریخ کو صرف واقعات کی ایک لسٹ یا کرونالوجی کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے ایک ایسی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق سیدھا انسانی نیت اور اسناد کی سچائی سے ہے۔ جب اس مقالے کے بالکل ابتدائی حصے پر غور کیا جائے تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ مصنف کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ ہاں، مصنف نے صرف واقعات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے سچائی لانے کی ایک ایسی بھاری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دستاویز بیسیکلی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 72 صحیح احادیث کے ذریعے ایک مخصوص تاریخی پس منظر کو سامنے لایا جائے۔ یہ سچ میں ایک بالکل الگ انداز ہے، اور اس تحقیق کی شروعات کسی عام تاریخی حوالے یا عموماً کسی اصول تاریخ سے نہیں ہوتی۔ دستاویز کے آغاز میں ہی ایک انتہائی سخت قرآنی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ تاریخی پیپرز میں عام طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ صحیح کہا۔ میں اسے پڑھ کر تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ایک واضح اور بہت سخت وعید ہے جو واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ انہیں کتاب میں واضح کر دیا گیا ہے۔ آیت کے مطابق ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہیوی سٹیٹمنٹ ہے۔ بالکل۔ عام طور پر جب تاریخی پیپرز شروع ہوتے ہیں تو ان کی ٹون بہت ایکیڈیمک اور ڈرائی سی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک تاریخی تحقیق کا آغاز اسی سخت مذہبی وعید سے کیا گیا ہے۔ اس ٹون کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے جان بوجھ کر تاریخ اور مذہب کی سرحدوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ دستاویز کا آغاز اس آیت سے کرنے کا مقصد پڑھنے والے پر یہ واضح کرنا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی حقائق، خاص طور پر کربلا جیسے اہم واقعات کے حوالے سے ان کو چھپانا صرف ایک تاریخی بھول نہیں ہے۔ یعنی وہ اسے صرف ایک ریسرچ ایرر نہیں مان رہے۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف کے نزدیک یہ ایک عظیم مذہبی گناہ ہے۔ عام دنیا میں اگر کوئی محقق کچھ فیکٹس چھپا لے تو ہم اسے بائس کہتے ہیں یا اس کی ریسرچ کو فالٹی مانتے ہیں، لیکن اس مقالے کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی ہے کہ سچ کو چھپانا آخرت کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، مصنف نے آغاز میں ہی یہ دعویٰ پیش کر دیا ہے کہ یہ تحقیق صرف ایکیڈیمک شوق نہیں ہے بلکہ ایک دینی فرض کی ادائیگی ہے۔ اسے پڑھ کر واقعی ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک عام قاری جو صرف تاریخ جاننے آیا تھا، اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ معلومات کو چھان بین کے بغیر مان لینا یا جانتے ہوئے چپ رہنا کتنا سنگین معاملہ ہے۔ بالکل، اور یہ خوف لازمی تھا اس نیریٹو کے لیے۔ لیکن اس سخت ڈر اور خوف کے فوراً بعد دستاویز میں اس کا ایک راستہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اگلا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ اسی سزا سے بچنے کی شرط بتاتا ہے، جو توبہ کے حوالے سے ہے۔ ہاں، بتایا گیا ہے کہ اس سزا سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو 3 کام کریں۔ پہلا، توبہ کر لیں، دوسرا، اپنی اصلاح کر لیں، اور تیسرا اور سب سے اہم، جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا اسے واضح کر دیں۔ یہ واضح کرنے والی شرط بہت توجہ طلب ہے۔ اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں دستاویز کا اصل مقصد نکل کر سامنے آتا ہے۔ مصنف دراصل خود کو اور اس تحقیق کا مطالعہ کرنے والوں کو اس دوسرے گروہ میں شامل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، یعنی خود کو بچانے کا ایک راستہ فراہم کر رہا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر کسی شخص نے ماضی میں خوف یا مصلحت کی وجہ سے تاریخی حقائق کو چھپایا ہو تو اس مقالے کے مطابق صرف دل میں پچھتاوا کافی نہیں ہے۔
توبہ کی شرط ہی یہ رکھی گئی ہے کہ اس چھپائے گئے سچ کو واضح کیا جائے، سب کے سامنے لایا جائے۔ تو اس تحقیق کو پیش کرنا ہی دراصل اس توبہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ 72 صحیح احادیث کا مجموعہ جمع کرنا دراصل حقیقت کو واضح کرنے کا وہی عملی قدم ہے جس کی ترغیب اس حوالے میں دی گئی ہے۔ مصنف اپنے کام کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ ایسی تحقیق سامنے لانا سماج میں اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس قرآنی حکم کی تعمیل ہے جس میں چھپائی گئی باتوں کو عام کرنے کا درس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیق کا مقصد ایک طرح سے ہسٹوریکل کریکشن کے ساتھ ساتھ اسپرچول کریکشن بھی ہے، اور یہ خوف اور ذمہ داری کا تصور آگے چل کر مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ دستاویز میں اس کے بعد ایک انتہائی مضبوط حدیث نبوی کا حوالہ موجود ہے۔ اوہ ہاں، وہ آگ کی لگام والی حدیث۔ جی، اس حدیث کے مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس کسی سے کسی ایسے علم کے بارے میں پوچھا جائے جو اس کے پاس ہو اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس مثال کی شدت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ آگ کی لگام، یہ بہت طاقتور ویژول ہے۔ بالکل، ایک عام لگام جانور کے منہ میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اسے کنٹرول کیا جا سکے، اس کی حرکت کو روکا جا سکے۔ اس حدیث کے مطابق جس انسان نے اپنا علم چھپانے کے لیے خود اپنے منہ کو خاموشی کی لگام ڈالی، اسے سزا کے طور پر آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ الفاظ انتہائی طاقتور ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ حدیث اس تحقیقی مقالے کی دراصل بنیاد ہے۔ دستاویز میں ان 72 صحیح احادیث کو جمع کرنا اور کربلا کے حقیقی پس منظر کو اس طرح سامنے لانا مصنف کے نزدیک اسی آگ کی لگام سے بچنے کی ایک جدوجہد ہے۔ یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ نہیں لکھا تو وہ اس سزا کے حقدار ہوں گے۔ صحیح فرمایا۔ جب ایک محقق اس احساس کے ساتھ لکھتا ہے کہ اس کی خاموشی اسے اتنے سخت انجام تک لے جا سکتی ہے تو وہ تحقیق میں ایک جنون اور ایک شدید ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ یہ حوالہ پڑھنے والے کے دل میں ایک وقت میں خوف اور سچ کی تلاش کی ذمہ داری دونوں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سا ملاپ ہے مذہب اور تحقیق کا۔ اس پوائنٹ پر آ کر یہ مقالہ صرف فیکٹس کی ایک لسٹ نہیں رہتا بلکہ ایک مینیفیسٹو بن جاتا ہے کہ علم ایک امانت ہے اور اس امانت کو اگلی نسلوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہر اس شخص پر فرض ہے جو سچ جانتا ہے۔ یہ پورا حصہ ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کرتا ہے، لیکن یہاں سے گزر کر جب دستاویز کے اصل متن یا اس کی بناوٹ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بالکل نیا پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔ شروع میں یہ مقالہ ایک مذہبی یا روحانی درس معلوم ہوتا ہے، مگر جب دستاویز کے اعداد و شمار اور اس کے فارمیٹ کو دیکھا جائے تو معاملہ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ فارمیٹ کے حوالے سے یہ پیپر بہت ٹیکنیکل ہے۔ جی، میں اعداد و شمار اور کوڈز پر آتی ہوں۔ مثال کے طور پر اس پر لکھا ہے ریسرچ پیپر 5B، پھر تاریخیں دی گئی ہیں جیسے سپٹمبر 10، 2019، اور اس کے بالکل ساتھ ہی لکھا ہے 1441 اور اس کے ساتھ 10۔ پہلی بار دیکھنے میں یہ کسی کوڈ جیسا لگتا ہے۔ ان نمبرز کا آپس میں آخر کیا ربط ہے؟ ایک عام قاری تو ان تاریخوں کو دیکھ کر سچ میں الجھ سکتا ہے۔ بالکل، ان کا تاریخی تحقیق سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ نمبرز اور کوڈز دراصل اس تحقیق کی باریک بینی اور ٹائمنگ کی کیلکولیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ غتی کچھ اس طرح سلجھتی ہے کہ جو 1441 لکھا ہے وہ دراصل ہجری سال کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ سال ہے؟ جی، اور اس کے ساتھ جو 10 لکھا ہے وہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی تاریخ ہے۔ اب جب اس کو گریگورین کیلنڈر کے ساتھ کراس میچ کیا جائے تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ 10 محرم 1441 ہجری ٹھیک 10 سپٹمبر 2019 کو بنتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی مصنف نے اسلامک اور گریگورین کیلنڈر کی تاریخوں کی اس مناسبت کو استعمال کرتے ہوئے اس مقالے کو ٹھیک عاشورہ کے دن کی مناسبت سے ترکیب دیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں، اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشن اتفاق نہیں ہو سکتی۔ یہ بتاتا ہے کہ اس دستاویز کو تیار کرنے کے پیچھے کتنی گہری منصوبہ بندی شامل تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف اپنے کام کو مقصد کے ساتھ ساتھ اس وقت اور اس دن کی مناسبت سے بھی جوڑنا چاہتا تھا جو کربلا کے واقعے کی مرکزی تاریخ ہے۔ واقعی یہ ٹائمنگ کی کیلکولیشن خود ایک تحقیق مانگتی ہے، اور صرف تاریخیں ہی نہیں، دستاویز کی فارمیٹنگ بھی بہت توجہ طلب ہے۔
اس کے اندر موجود لمبی فہرستوں پر اگر غور کیا جائے تو ایک انتہائی منظم سسٹم نظر آتا ہے۔ اس کی انڈیکسنگ واقعی قابل تعریف ہے۔ جی، نمبرز کی ایک مسلسل ترتیب ہے، 1 سے لے کر 123 تک کے نمبرز۔ پھر آگے چل کر 4، 5، 6 جیسے نمبرز بھی انڈیکسنگ میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کو کیٹیگورائز کرنے کے لیے A، B، C، D جیسے سیکشنز بنائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ رومن نمبرز بھی کراس ریفرنسنگ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی اعلیٰ سطح کے سائنٹیفک پیپر کو پڑھا جا رہا ہو۔ بالکل، جہاں ہر پوائنٹ کا سب پوائنٹ اور اس سب پوائنٹ کا حوالہ موجود ہو۔ یہ میتھڈالوجی ایک تاریخی دستاویز میں عموماً کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر جب موضوع اتنا جذباتی ہو۔ اس میتھڈالوجی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ کربلا یا تاریخ اسلام کے حوالے سے جب بھی مواد سامنے آتا ہے اس میں عموماً جذبات اور عقیدت کا پہلو اتنا غالب ہوتا ہے کہ حوالے جات کی ترتیب پیچھے رہ جاتی ہے۔ لوگ بس روانی میں سنتے یا پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس دستاویز کی یہ انڈیکسنگ سکھاتی ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی تحریر نہیں ہے۔ مصنف نے ایک انتہائی مناسب اور منظم ایکیڈیمک ریسرچ پیش کی ہے۔ 1 سے 123 تک کے حوالے دینا، سیکشنز کو تقسیم کرنا، یہ سب پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ خود جا کر چیک کر سکیں۔ ایگزیکٹلی، وہ خود جا کر اصل کتاب میں ان حوالے جات کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ جب اسناد کو باقاعدہ انڈیکس اور کراس ریفرنس کیا جاتا ہے تو مقالے کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسے ریگرس میتھڈالوجی کہتے ہیں۔ مصنف گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات پر صرف اس لیے یقین نہ کریں کہ میں نے ابتدا میں سخت احادیث بیان کی ہیں، بلکہ میرے لائے گئے ان 130 حوالے جات کو خود پرکھیں۔ یہ انداز واقعی دستاویز کو عقیدت کے درجے سے نکال کر تحقیق کے اعلیٰ درجے پر لا کھڑا کرتا ہے، اور یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریگرس میتھڈالوجی ہے، نمبرز ہیں، کراس ریفرنسز ہیں، بالکل ایک ڈرائی ایکیڈیمک پیپر کی طرح۔ جی، لیکن دوسری طرف دستاویز مواد کے آخری حصے میں دوبارہ ایک بہت جذباتی اور تاریخی موضوع کی طرف رخ کرتی ہے۔ اس آخری حصے میں ایک مشہور عربی قول یا اشعار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا مفہوم کچھ اس طرح دیا گیا ہے کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا رفت ہے، یعنی رافضی ہونا ہے، تو دونوں جہاں انسان اور جن اس بات کے گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ یہ جملہ تحقیقی دستاویز کے آخر میں آنا بہت متاثر کن ہے۔ بالکل، ایک طرف 123 ریفرنسز کی ٹھوس لسٹ اور آخر میں ایک ایسا جذباتی اعلان، یہ اختتام بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور اس سوال کا تعلق صرف اس دستاویز سے نہیں ہے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی نفسیات سے ہے۔ یہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ معاشرے میں حقیقت بیان کرنے یا کسی مخصوص تاریخی شخصیت سے عقیدت رکھنے پر کس طرح لیبل یا لقب دیے جاتے ہیں۔ لیبلز کا ڈر تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رافضی کا لقب مخالفین کی جانب سے ایک تحقیر آمیز لیبل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو کسی مخصوص دھارے سے انحراف کرتے تھے یا اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ تو مصنف اس لیبل کو یہاں کیوں لا رہا ہے؟ اب دستاویز کا یہ حصہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور سماجی کشمکش کو سامنے لاتا ہے۔ دستاویز سکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان لیبل سے ڈرنے کے بجائے انہیں قبول کیسے کیا جاتا ہے۔ اس مقالے کے پیش نظر مصنف نے امپارشیلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ تحقیق کر کے کوئی حقیقت سامنے لاتے ہیں تو دنیا آپ پر لیبل ضرور لگائے گی۔ تو ان کا پیغام ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے؟ بالکل۔ مقالہ اس لقب کو فخریہ انداز میں قبول کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ مصنف کے اپنے جذبات کا اظہار ضرور ہے، مگر یہی اظہار اس تحقیق کو اپنے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس اظہار سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ تحقیق لکھنا صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں ملنے والے تناؤ اور سماج کے دیے گئے تھپوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی درکار ہوتا ہے۔ جب انسان کسی ایسے ٹاپک پر تحقیق پیش کرتا ہے جو صدیوں سے بحث کا مرکز رہا ہو، تو وہاں صرف تحقیق اکیلے کام نہیں آتی۔ وہاں اس تحقیق کے پیچھے کھڑے ہونے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس دستاویز نے ان اشعار کے ذریعے گویا پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ محقق جانتا ہے کہ اس میتھڈالوجی اور ان 72 احادیث کو سامنے لانے کے بعد اس پر کیا تنقید ہو سکتی ہے، اور اس نے ڈرنے کے بجائے ایڈوانس میں ہی اس لیبل کو اپناتے ہوئے اپنا راستہ صاف کر لیا ہے۔
یہ واقعی کسی بھی تاریخی تحقیق کو پیش کرنے کا ایک انتہائی پر اعتماد طریقہ ہے۔ اس اعتماد کی بنیاد وہی چیزیں ہیں جو ہم نے گفتگو کے آغاز میں ڈسکس کی تھیں۔ آپ آگ کی لگام والی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جب کسی شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ علم چھپانے پر قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں دیے گئے رافضی یا کسی اور لیبل کی اہمیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقالہ دراصل دو خوف کا موازنہ کرتا ہے، ایک طرف دنیا والوں کا خوف کہ وہ کیا کہیں گے، اور دوسری طرف آخرت کا خوف۔ اور مصنف نے آخرت کے خوف کو چنا۔ صحیح، مصنف نے دنیا کے خوف کو مسترد کرتے ہوئے اپنے تحقیقی مقالے کو آخرت کے ڈر کی بنیاد پر مرتب کیا ہے۔ اس لیے یہ دستاویز اپنے آپ میں ایک مکمل مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ میتھڈالوجی، یہ نمبرز، یہ حوالہ جات، یہ سب اس اعلان کے سپورٹ میں کھڑی کی گئی ایک دیوار ہے کہ جو سچ ان 72 احادیث کی روشنی میں سامنے لایا گیا ہے وہ صرف ہوا میں نہیں بلکہ ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اگر اس تحقیق کا عام زندگی سے تعلق جوڑا جائے تو یہ معلومات آج کے دور کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوتی ہیں۔ معلومات کے اس دور میں جہاں ہر طرف انفارمیشن اوورلوڈ ہے، سوشل میڈیا پر ہر ثانیے ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہوتی ہے، وہاں کوئی کس پر یقین کرے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا۔ کی جائے صرف جذباتی بھاشن یا کھوکھلے دعووں پر یقین کرنے کے بجائے یہ دیکھنا سکھایا گیا ہے کہ کیا دعوے کے ساتھ ویسی انڈیکسنگ جیسی میتھڈالوجی موجود ہے، کیا اس میں سیکشنز اور کراس ریفرنسنگ شامل ہے۔ اگر تحقیق اس سطح کی ہو تبھی اسے قابل اعتبار سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس سٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرا بڑا سبق بھی دیتی ہے کہ جو لوگ سچ جانتے ہیں ان پر آخر کیا ذمہ داری آتی ہے۔ آج کل کے انفارمیشن اوورلوڈ میں سب سے بڑا مسئلہ خاموشی نہیں ہے، بلکہ سچ جانتے ہوئے بھی مصلحت کے تحت چپ رہنا ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے چھپ رہنا۔ بالکل، سچ بولنے کی ہمت چاہیے۔ لوگ کوئی بھی لیبل یا لقب لگا دیں، ایک ایسی خصوصیت ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے۔ جب ایک محقق کسی فیکٹ کو ڈھونڈ لیتا ہے تو اس فیکٹ کو ضائع ہونے سے بچانا اس کی بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دستاویز میں شامل عربی اقوال یہی درس دیتے ہیں کہ سچ کی قیمت ہمیشہ ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اپنوں کی ناراضگی کی صورت میں ہو یا معاشرے کی طرف سے دیے گئے لقابوں کی صورت میں۔ یہ سبق صرف کربلا کی تاریخ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور کی ہر تحقیق کے لیے ایک رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر اس پورے گہرے تجزیے کا خلاصہ کیا جائے تو ہم نے آج کے اس زیر غور مقالے میں بہت سی اہم پہاڑیوں کو سر کیا ہے۔ سفر کافی گہرا رہا ہے۔ جی، ہم نے شروعات کی اس مقالے میں پیش کی گئی اس قرآنی آیت کی وعید سے جس میں واضح نشانیوں کو چھپانے والوں کے انجام کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ان کی توبہ کی شرط کو سمجھا۔ پھر ہم آگ کی لگام والی اس روزانہ کن حدیث تک گئے جس نے فیکٹس کو چھپانے کے عظیم گناہ کو واضح کیا۔ پھر ہم نے اس کی اکیڈیمک سخت گیری کو دیکھا۔ ہاں، دستاویز میں 2019 اور 1441 ہجری کے نمبرز کے ربط کو دیکھا، 10 محرم کی کیلکولیشن اور الفابیٹیکل انڈیکسنگ کی سخت ایکیڈیمک میتھڈالوجی کو پڑھا، اور آخر میں آل محمد کی محبت اور اس کے نتیجے میں ملنے والے لیبلز جیسے رافضی کا لقب اس کو مصنف کی جانب سے قبول کرنے کے سفر کا جائزہ لیا۔ اس سب سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ علم اور تاریخ صرف کتابوں میں محفوظ کرنے کی چیز نہیں ہوتے، انہیں پورے زور اور ٹھوس حوالات کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ایک عظیم ہمت درکار ہوتی ہے۔ اس خلاصے کو اگر مزید سمیٹا جائے تو یہ تحقیق اس بات کی گواہی بن جاتی ہے کہ تاریخ لکھنا ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ جب حقائق سامنے آتے ہیں تو انہیں پیش کرنا صرف اکیڈمک ایکسرسائز نہیں رہتی، بلکہ اس محقق کی اخلاقی اور روحانی انٹیگریٹی کا ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ مصنف نے جس جامع انداز میں حواجات کو یکجا کیا ہے اور آخر میں جس دلیری سے ان نتیجوں کو اون کیا ہے، وہ سکھاتا ہے کہ سچائی کسی سماج کے ڈر کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ جائزہ واقعی بہت معلوماتی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا رہا ہے، مگر اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک نیا پہلو ذہن میں ابھرتا ہے، ایک آخری فکر انگیز سوال جو سیدھا ان حوائجات کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔
اگر یہ بات واضح ہے کہ علم کو چھپانے پر واقعی قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جانی ہے، جیسا کہ اس تحقیق میں ثابت کیا گیا ہے، تو پھر ذرا سوچئے، کیا آج ہم دنیا بھر میں جو تاریخ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے یا واقعے کی ہو، اس میں سے بہت سا حصہ ایسے لوگوں نے تو مرتب نہیں کیا جو اس دنیا میں سماج کے دیے گئے لیبلز اور لقبوں سے ڈر گئے تھے؟ کتنی ہی تاریخ، کتنی ہی حقائق صرف اس خوف کی بھیٹ چڑھ گئے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے یا کون سا تھپا لگا دیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک اہم فکر ہے۔ آج کے تجزیے میں بس اتنا ہی۔